السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم حروف مقطعات کو پڑھیں گے۔ تو گزشتہ جو ہمارا درس گزرا ہے اس میں ہم نے ادغام یعنی غنوں کی مشق کو پڑھا تھا، اور حروف مقطعات میں بھی غنوں کا استعمال ہوا ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا اور کس انداز سے غنوں کا استعمال ہوا ہے۔ ہدایات۔ حروف مقطعات قرآن پاک کی بعض صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور ان حروف کو حروف مفردات کی طرح الگ الگ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام را، اس طرح اکٹھے لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھتے ہیں الف لام را، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جس حرف کے نام میں حروف مدہ یا لین کے بعد ساکن حرف ہو، اس حرف کا نام لیتے ہوئے مد لازم کریں گے۔ جیسے پیچھے ہم نے وقفوں کے قاعدے میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد ساکن حرف آ جائے یا شد والا حرف آ جائے تو اس کا ہم ادغام کریں گے، اپنا ادغام کریں گے۔ تو اس ساتھ میں ادغام نہیں، یعنی حروف مدہ یا حروف لین کے بعد ساکن حرف آ جائے تو ہم حروف مدہ کے اوپر مد کریں گے، اسی طرح حروف لین کے اوپر مد کر کے پڑھیں گے، یعنی 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے۔ سیم وہی قاعدہ یہاں پہ ہم نے اپلائی کر دینا ہے۔ جیسے لام ہے، اب یہ لام الف زبر لا اور میم ساکن ہے، یعنی اس کے نام کے اندر یہ 3 حرف مل کر ایک لام کا نام بنتا ہے۔ تو لام کو جب ہم پڑھیں گے تو یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد میم ساکن آ رہا ہے، تو ہم الف مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی لام الف زبر لا ہے میم ساکن جیسے پڑھیں گے تو لام بن جائے گا۔ اسی طرح صاد ہے، صاد کے نام میں بھی 3 حرف ہیں، صاد الف اور دال۔ صاد کو پڑھتے ہوئے دال ساکن ہے تو الف مدہ کو ہم 3 سیکنڈ کھینچ لیں گے، صاد۔ اسی طرح یہ قاف، اب یہ سین ہے، یہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد ساکن حرف آ رہے ہیں تو سین کو ہم 3 سیکنڈ کھینچ کر ساکن حرف پہ رکیں گے، سین۔ اسی طرح نون ہے، نون میں واو مدہ آ رہا ہے، نون واو اور نون، واو مدہ کے بعد ساکن حرف ہے تو واو مدہ کو 3 سیکنڈ کھینچ کے پڑھیں گے، نون۔ اسی طرح عین یا مدہ کے بعد اور یا لین کے بعد ساکن حرف ہے تو 3 سیکنڈ کھینچ کر پڑھیں گے، عین۔ وہی پرانا قاعدہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آلریڈی، یہاں پہ اسی طرح اس کو پڑھ لینا ہے۔ جس حرف کے نام کے آخر میں نون ساکن ہو اور اگلا حرف حلقی نہ ہو تو غنہ کریں گے۔ وہی غننے والا رول، اخفاء والا، کہ نون ساکن کے بعد اگر حلقی کا حرف آ رہا ہے تو نون ساکن پہ غنہ نہیں کریں گے، اگر حلقی کا حرف نہیں آ رہا تو نون ساکن پہ غنہ کریں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد اگر میم کا حرف آ جائے گا تو نون ساکن کا میم میں ادغام کر دیں گے، جیسے اوپر ہم نے جو ادغام کی مشق میں ہم نے پڑھا ہے کہ نون ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو نون کا ادغام میم میں کر دیں گے، تو وہی قاعدہ یہاں پہ ہم نے غننے کا کرنا ہے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد، اچھا یہ سین قاف، یہ سین نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، حروف حلقی کا حرف کوئی نہیں ہے تو نون ساکن پہ غنہ کریں گے۔ یہ یا پہ مد اس لیے کر رہے ہیں کہ نون ساکن ہے، پھر نون ساکن پہ غنہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگلا حرف حلقی نہیں ہے، تو یہ بن جائے گا سین قاف، سین پہ مد ہوگی، نون پہ غنہ اور پھر قاف۔ اسی طرح عین صاد۔ اب اسی طرح نون ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام کر دیں گے، پچھلا قاعدہ۔ تو نون ساکن کے بعد میم آ جائے گا تو یہ نون ساکن ہے، پھر میم آ رہا ہے، نون کا ادغام میم میں کریں گے تو یہ سیم، 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 میم بن گیا، سیم میم۔ سین میم تھا، ملا کے پڑھ دیا تو سیم میم، سیم میم بن گیا، سیم میم، سیم میم۔ اسی طرح میم ساکن کے بعد میم ہو تو ادغام کریں گے، لام میم ہے،
پہلے میم کا دوسرے میم میں ادغام کیا تو لام میم یہ بن گیا. تو یہ اب حروف سیم اسی طرح پڑھے جائیں گے. یہ دیکھیں الف اب یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں آسانی کے لیے تاکہ پڑھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو. الف آگے لام ہے، لام کا میم ساکن ہے تو لام پہ مد کر دی کہ الف مدہ کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے. پھر میم کا میم کے بعد میم آ رہا ہے تو میم کا میم میں ادغام کیا تو یہاں میم پہ ہم نے غنہ کر دیا. تو الف لام میم. دوسرے میم پہ مد کی کیونکہ یا مدہ ہے، یا مدہ کے بعد ساکن حرف آ رہا ہے تو 3 سیکنڈ یہاں پہ مد کر کے پڑھ لیں. اسی طرح الف لام میم، لام ہے میم ساکن، میم کا میم میں ادغام تو غنہ بھی ہوا. لام سے پہلے لام الف زبر الف مدہ ہے اور میم ساکن تھا تو مد ہوئی. اس طرح میم ہے، یا پہ مد ہوئی کیونکہ میم ساکن ہے. پھر میم کے بعد صاد ہے، صاد کے اوپر صاد الف زبر صا الف کے اوپر مد کی کیونکہ آگے دال ساکن ہے. تو الف لام میم صاد. تو اس طرح حرفوں کو ہم نے پڑھنا ہوگا. یہ الف لام را، یہاں میم پہ حروف میم ساکن کے بعد میم شد والا میم نہیں آ رہا تو اس لیے، اور نہ ہی با آ رہا ہے تو میم پہ ہم نے غنہ نہیں کیا، یعنی اظہار شفوی ہو گیا. یہ آگے یہ پھر میم ساکن کے بعد میم شد والا آ رہا ہے تو یہاں پہ ادغام شفوی. الف لام میم را، اس میم پہ اخفاء اظہار شفوی ہو گیا کہ میم ساکن کے بعد میم نہیں آ رہا اور اسی طرح با بھی نہیں آ رہا. با ہوتا تو اخفاء شفوی کرتے، میم ہوتا تو ادغام شفوی کرتے، لہٰذا دونوں حرف نہیں ہیں تو اظہار شفوی ہو گیا. آگے ہے کاف ہا یا عین. یہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی کا حرف نہیں آ رہا تو عین پہ غنہ کریں گے. عین صاد یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. کاف ہا یا عین صاد. اس طرح یہ 2 حرف ہیں طا ہا، یہ 3 حرف طا سین. اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو نون ساکن کا میم میں ادغام کریں گے تو یہ بن جائے گا طا سین میم. نون کا ادغام ہو جائے گا میم میں. اگلا حرف 2 حرف ہیں طا سین، یعنی یاز مدہ کے بعد ساکن حرف ہے تو یہاں پہ 3 سیکنڈ کی مد کر دی. یاسین صاد، صاد الف زبر صا آگے دال ساکن، صاد پہ الف مدہ پہ مد کر دی. حامیم، اسی طرح حامیم. پھر عین نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف ہلکی کا حرف نہیں ہے تو نون ساکن پہ اخفا کیا. اسی طرح سین کی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی نہیں ہے تو سین پہ بھی اخفا کریں گے. عین سین قاف. اس طرح ہو جائے گا. ملا کے ایک سانس میں پڑھیں گے تو سیم اسی طرح ہی پڑھیں گے. قاف نون
یہ تو ان کو حروف مقطعات کو پڑھنے کا یہ طریقہ ہے۔ آگے صاد اور سین، قرآن پاک میں 4 لفظ ایسے ہیں جو صاد سے لکھے جاتے ہیں اور صاد کے اوپر چھوٹی سی سین بھی لکھی ہوتی ہے۔ ان الفاظ کے پڑھنے کی تفصیل کچھ یوں ہے، یبسطو، صاد کے اوپر سین چھوٹی سی لکھی ہوئی، یہاں اس حرف میں صرف سین کو پڑھیں گے، یبسطو، سو سین کو، اور بس طوطن، یہاں پہ بھی صرف سین کو پڑھیں گے، بس طوطن، صرف صاد کو پڑھیں گے، بمسیطر میں صرف صاد کو، بمسیطرین، اسی طرح سین پلس صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، یعنی المسیطرون میں سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، المسیطرون، اور زیادہ جو افضل ہے وہ صاد کو پڑھنا ہے۔ اچھا آگے آ جائیں جی، آگے ہے سکتہ، ساکن حرف پر کسی قدر آواز روک کر سانس توڑے بغیر ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنے کو سکتہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساکن حرف پر یعنی روکیں گے، کسی قدر آواز روک کر سانس توڑے بغیر ہم اس حرف پہ ٹھہریں گے، رکیں گے، اور اس انداز کو، اس ٹھہرنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ درج ذیل 4 کلمات پر روایت حفص کے مطابق سکتہ واجب ہے۔ نوٹ: پہلے 2 کلمات پر وقف کرنا بھی جائز ہے اور دوسرے 2 کلمات پر صرف سکتہ ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مرقدنا ھذا، ابھی میں تھوڑی دیر رکا ہوں، سانس میں نے نہیں توڑی، صرف آواز کو میں نے روکا ہے، تو اس رکنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اگر سانس یہاں پہ میں توڑ دوں تو پھر اس کو وقف کہیں گے۔ سانس نہیں توڑی، صرف رکا ہوں اور پھر اگلا حرف پڑھ لیا، تو اس انداز کو سکتہ کہتے ہیں۔ مرقدنا ھذا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اسی طرح من راقن، اب یہ نون پہ میں تھوڑی دیر رکا ہوں، من راقن، تو اس رکنے کو سکتہ کہتے ہیں۔ اسی طرح بل رانا، بل رانا، عوجا، قیما، سکتہ جب کریں گے تو عوجا، قیما، اس طرح ہوگا۔ آگے ہے امالہ، مجریہا، امالہ اس کلمے کی راہ کو باریک پڑھتے ہوئے سویرے، قطرے، سارے کی راہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی جس طرح یہ قطرے، سارے، سویرے پڑھ رہے ہیں، یعنی مجرے کریں گے، مجرے، یہ لکھا ہوا تو اس طرح ہے نا، مجریہا، یعنی ایسے لگتا ہے یہ مجریہا پڑھنا چاہیے، تو یہ پڑھیں گے اس طرح، مجریہا، اس طرح پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ روایت حفص کے مطابق پورے قرآن پاک میں امالہ صرف اسی کلمے میں ہوتا ہے۔ جوڑ کا جو طریقہ ہے، مجریہا، میم جیم زبر مجرا، امالہ والی رے، مجریہا، الف زبر ہا، مجریہا، تو اس کا اس سے ہٹ کر بھی جوڑ کیا جا سکتا ہے۔ جوڑ کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، جو جیسے جس کو آسان لگے وہ کر سکتا ہے۔ اس انداز سے بھی ایک طریقہ ہے، مجریہا، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی پھر یہی رہے گا۔ یہ پورے قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ ہے۔ اشمام، لا تأمن، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اشمام۔ تجوید میں ہونٹوں کو گول یعنی پیش کی طرف اشارہ دینے کو اشمام کہتے ہیں۔ ذیل کا کلمہ اصل میں تأمنون ہے، پہلے نون تھا، دوسرے نون میں اس کا ادغام کیا۔ روایت حفص کے مطابق نون کا نون میں ادغام کر دیا جاتا ہے، اور نون پر غنہ کرتے وقت دوران غنہ ہونٹوں کو گول کرنے کو اشمام کہتے ہیں، جیسے تأمن، یہ ہو گیا غنہ۔ اب تأمن، یہ غنے کے دوران ہونٹ گول ہو گئے، پھر اپنی جگہ پہ واپس آ گئے، تو اس انداز کو اشمام کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہی حرف ہے جس کے اوپر اس طرح کیا جاتا ہے، لا تأمن، تأمن، اس طرح اس کو پڑھا جائے گا۔
اگلا حرف ہے تسہیل کا، اعجمی، تسہیل کا معنی ہے نرم کرنا، اور یہاں مراد یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان اس طرح پڑھنا، یہ دوسرا حمزہ یہ حمزہ، پہلا حمزہ یہ، دوسرا یہ، دوسرے حمزہ کو حمزہ اور الف کے مخرج کے درمیان اس طرح پڑھنا کہ نہ تحقیق ہو اور نہ ابدال ہو بلکہ تسہیل ہو۔ روایت حفص کے مطابق اس کلمے میں تسہیل واجب ہے، اس ایک کلمے میں، تو اس کو پڑھیں گے اس طرح۔ یہ تسہیل کا طریقہ یہ ہوگا کہ تحقیق یہ ہوگی دونوں حمزہ بالکل خوب تحقیق سے پڑھے گئے، اور تسہیل یہ ہوگی جمی، اور جمی، تو یہ طریقہ ہوتا ہے تسہیل کا، اور یہ تسہیل واجب ہے اس میں۔ نوٹ: ذیل کی کلمات میں دو وجوہ، دو صورتوں میں پڑھنا جائز ہے، تسہیل بھی ابدال بھی۔ دوسرے حمزہ کے حمزہ اور الف کے درمیان تسہیل، نمبر 2 دوسرے حمزہ کا الف سے ابدال اور اس میں مد لازم۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تسہیل میں پڑھنے کی صورت، یعنی الذکرین ہے تو اس کو الذک یہ بنے گا، تحقیق تو ہوگی نا، الذک، تسہیل کریں گے تو الذک، اور ابدال کریں گے تو دوسرے حمزہ کا ابدال ہوگا تو پھر مد کریں گے الذکرین، اسی طرح الآن، تو یہ ہو گیا تحقیق سے، اور تسہیل کریں گے تو الآن، اور ابدال کریں گے تو پھر الآن، اسی طرح تسہیل میں کریں گے تو اللہ، اللہ نہیں کیا، اللہ، یہ ہو گیا تحقیق، تسہیل ہوگی اللہ، اور ابدال کریں گے تو اللہ، تو ان میں دونوں صورتوں میں پڑھنا جائز ہے۔ اگلا سبق ہم پڑھیں گے اوقاف کی علامات کے بارے میں، وقف کی علامات کون کون سی ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔